السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی تھی، جسے میں اب تک قبول نہ کر پائی تھی۔ میں بستر پر سمٹی سہمی ہوئی ڈری بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور مختلف موم بتیوں سے سجایا گیا تھا، مگر میری آنکھوں میں یہ سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے تو ان چیزوں سے ہرگز کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہوئی۔ وہ سخت چہرہ لیے، ماتھے پر شکنیں ڈالے میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ عورت کیا بات کرنے والی ہیں۔ میرے ساتھ ان کا انداز بتا رہا تھا یقیناً کوئی بات ضرور ہوگی جو وہ اچانک کرنے آئی ہیں۔ میرے شوہر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی میری ساس نے جھٹ سے چھین کر میرا گھونگھٹ اٹھا لیا۔ اس بات سے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ انہوں نے اتنی بے رخی اور سنگ دلی سے میرا استقبال کیوں کیا ہے؟ حالانکہ تو وہ ابھی اس بات سے بھی انجان ہے۔ ٹھیک ہے، میں شادی پر رضامند نہیں، تو پھر ان کا ایسا رویہ؟ میری ساس نے سختی سے مخاطب کیا۔ کیا حاصل ہوا تیری بھابھی کو یہ سب کر کے؟ جبکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ تیرا بھائی اپنی دونوں دکانیں میرے بیٹے کے نام کر دے گا، تو اس نے عین وقت پر تماشا لگا کر بہت برا کیا۔ ہمارے ساتھ وہ کیا سمجھتی ہے وہ عورت اپنے آپ کو؟ ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ ہم مفت میں ان کی لڑکی لے آئیں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا تم۔ اب اس سارے تماشے کے بعد پل پل میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا لڑکی، سمجھ گئی تم؟ ان کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ میں حیرت اور خوف سے ان کی بات سن رہی تھی، اور میرے دماغ میں یہ سوال اٹھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری بھابھی نے تو ان باتوں کا کوئی ذکر نہ کیا تھا کہ میرے رشتے کے پیچھے ایسی شرائط تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آنٹی مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں، نہ ہی یہ فیصلے میرے سامنے کیے گئے ہیں۔ میرا یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو جھپٹ کر پیچھے کیا اور سختی سے کہا، بس کر دو بی بی، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ میرے سامنے تیرے گھر میں اگر ایک بات ہوئی ہوگی تو سب کی رضامندی کے ساتھ۔ یہ ڈرامہ جا کر کسی اور کے ساتھ کرنا، میرے سامنے یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میں تڑپ کر رہ گئی، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک چھوٹے اور تاریک کمرے میں لے گئیں جو کہ چھت پر بنا ہوا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میرا دل مزید ڈوب گیا۔ نہ روشنی، نہ کوئی سہولت، بس ایک خالی فرش، اور کمرے میں جگہ جگہ کوڑا کباڑ جمع ہوا تھا۔ یہ جگہ ان کے استعمال کی نہ تھی، اور اسے اسٹور کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مجھے ایک لمحے کو بھی سمجھ نہ آیا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں نے گھبرا کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ پورا گھر جاگ سکتا تھا، مگر باہر سے مجال ہے کسی نے کوئی جواب دیا ہو۔ اندھیرے نے میرے دل میں خوف کو مزید بڑھاہٹ دے دی۔ بچپن سے ہی مجھے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ جب کبھی لائٹ چلی جاتی تو میں جلدی سے اماں کے قریب جا کر بیٹھ جاتی، لیکن آج اس تاریک کمرے میں کوئی میرا سہارا نہ تھا۔ مجھے اپنی اماں کی شدت سے یاد آ گئی، جو ہمیشہ کہا کرتی تھی، بیٹا ہر مشکل وقت میں صبر کرنا اور دعا مانگنی چاہیے۔ اور میں اس وقت مسلسل دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور بس کسی طرح یہ دروازہ کھل جائے۔ اس طرح کے انجان ماحول میں، نئے گھر میں، اور اتنی اچھی رات میں مجھے تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا، جہاں کوئی میری سسکیاں تک سننے والا نہیں۔ میری آنکھوں سے اپنے آپ آنسو بہنے لگے۔ میں سوچنے لگی، آخر بھابھی نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیا؟ مجھے اپنی بھابھی کی باتیں یاد آنے لگی، جو شادی سے پہلے مسکرا کر کہتی تھی، فکر نہ کرو نیلوفر، بڑے اچھے لوگ ہیں، تم وہاں خوش رہو گی۔ مگر وہ شاید جانتی تھی یہ رشتہ کس بنیاد پر طے ہوا تھا، یا شاید انہوں نے مجھ سے اس لیے چھپایا تاکہ میں خوشی خوشی رخصت ہو جاؤں۔ میں تھک ہار کر فرش پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے ہر لمحے بھائی اور بھابھی کا چہرہ ہی گردش کر رہا تھا۔ کیا وہ جانتے تھے میری زندگی کا آغاز ایسا ہوگا؟ کیا میری ساس کو میرے خلاف کوئی بات کہہ کر بھڑکایا گیا جو وہ مجھ سے اتنا بغض رکھتی ہیں؟ میں انہی سوالوں میں الجھی تھی کہ اچانک مجھے لگا کمرے میں عجیب سی آوازیں گونج رہی ہیں، جیسے کوئی میرے قریب ہے، مگر اندھیرے کے باعث کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یوں لگا جیسے کسی کے چھوٹے چھوٹے قدم کمرے میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ میری مدد کر۔ اس وقت میری صورتحال ایسی تھی
کہ میں اپنے دشمن کے لیے بھی ایسی نازک صورتحال کی دعا کبھی نہ کرتی۔ یہ تاریکی اتنی گہری تھی کہ مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے اور میں کسی قید خانے کال کوٹڑی میں بند ہوں، جہاں سے کبھی رہائی ممکن نہ ہو سکے گی۔ میرے دل میں ایک انجانی امید جاگی کہ شاید یہ میرا ایک امتحان ہے اور مجھے رب پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ میں وہیں فرش پر لیٹ گئی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میرا نام نیلوفر ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میری زندگی کا آغاز ہی مشکلات سے ہوا۔ جب میں صرف 5 سال کی تھی تو میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ بیماری کی شدت نے انہیں جلد ہی موت کے قریب پہنچا دیا تھا۔ یوں میرا سارا بچپن بغیر باپ کی شفقت کے گزرا، مگر ماں کا سایہ میرے سر پر تھا، اسی لیے کبھی خاص والد کی محبت کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ بابا کی وفات کے دن بھی ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کی اچانک موت نے زندگی کو گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ وہی ہمارے گھر کا واحد سہارا تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہم بالکل بے سہارا ہو گئے۔ میرا بھائی تب صرف 8 برس کا تھا اور اماں، جو تقریباً ایک جوان عورت تھی، اچانک سے تنہا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئی۔ محلے کی سب عورتوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تمہیں اپنا گھر دوبارہ بسانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں دوبارہ شادی کروں گی تو کیا پتہ وہ آدمی میرے بچوں کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگاؤں گی، ان کے لیے اپنی زندگی جوانی کو قربان کر دوں گی۔ میرے ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی تھی اور ان کی یہ شادی ان کے والدین کے لیے ناقابل قبول تھی۔ میرے دادا، جو کہ ایک روایتی اور سخت مزاج انسان تھے، میرے ابا کے اس فیصلے کو کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ ان کے نزدیک تو یہ ایک نافرمانی تھی اور سزا کے طور پر انہوں نے میرے ابا کو خاندان سے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ وہ تو ان کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے والد ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کریں، جو اپنے ساتھ جہیز میں ڈھیر ساری زمین اور جائیداد لا سکتی، جس سے ان کے خاندان کو بہت فائدہ منافع ہوتا۔ مگر میرے ابا کا ماننا تھا کہ کبھی بھی عورت کو وساکھی بنا کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، سو انہوں نے ایک یتیم لڑکی سے محبت کی اور شادی کر کے جائیداد کو، ان باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یوں میرے ابا کو اپنا الگ گھر بسانا پڑا، مگر اتنے سخت رویے کے باوجود میری دادی نے ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے دل میں محبت رکھی۔ دادی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے اپنے شوہر کی لاکھ مخالفت کے باوجود میرے ابا کے حصے میں 2 دکانیں لکھوا دیں۔ میری دادی کی محبت بھی صرف میرے ابا تک محدود تھی۔ ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ موجود نہ تھا۔ یہ دکانیں جو دادی نے میرے ابا کے نام کروائیں، ہمارے خاندان کے لیے مضبوط سہارا تھیں۔ جب میرے ابا کی بیماری بڑھنے لگی تو انہوں نے یہ دکانیں کرائے پر اٹھا دی تاکہ ہر ماہ کچھ آمدنی ہو اور کسی نہ کسی طرح زندگی کی گاڑی کو چلایا جا سکے۔ ان دکانوں کا کرایہ ہمارے گھر کے اخراجات چلانے کا واحد ذریعہ تھا۔ میرے ابا بیماری کے باوجود ہمیشہ دعا کرتے کہ ان کے بعد ہم کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ہم سب چھوٹے تھے اور کچھ ہی عرصے میں ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد یہ آمدنی ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ نہ جانے کس طرح ابا ہماری ضروریات پوری کرتے تھے، یہ تو ہمیں ان کے گزرنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ ہمارے لیے کتنے بڑے صاحبان تھے۔ ہماری زندگیاں جیسے رک گئی تھیں، ساکت ہو گئی تھیں۔ میری اماں، جو کہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس مشکل وقت میں انہوں نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا۔ دن رات محنت کی، کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے روٹی کا انتظام کیا۔ وہ سلائی کڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرتی رہیں اور بھی چھوٹے موٹے کام ملتے کرنے سے کبھی انکار نہ کرتیں۔ ان کے لیے اولاد کا پیٹ پالنا سب سے بڑا مقصد تھا، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ دکانوں سے کرایہ تو آتا ہی تھا، مگر پڑھائی، وردیاں، کتابیں، اس کے ساتھ گھر کو چلانا انتہائی کٹھن تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے بھی ہمیں منہ لگانا چھوڑ دیا۔ میرے دادا، جن کو ہماری کوئی فکر نہ تھی، ہمیں سرے سے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی بھلا دیا کہ ان کے چھوٹے بیٹے کی اولاد اب بے یار و مددگار ہو چکی ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ بلکہ دادا تو ہمیشہ میری والدہ پر غصہ کرتے تھے کہ اس عورت نے ہمارے بیٹے کی زندگی چھین لی، خاندان سے دور کر کے اسے تنہا کر دیا۔ دادی بھی اپنے شوہر کے سخت رویے کے باعث زیادہ کچھ کر نہ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا قریبی تھا نہیں جو مشکل وقت میں سہارا بنتا۔
ان حالات نے ہی ہمیں وقت سے پہلے سنجیدہ سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جب اماں کو اتنی مشکلات میں دیکھا تو دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ہم انہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ میرے ابا کی محبت اور قربانی کی باتیں ہمیشہ اماں ہمیں سناتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کیسے ایک مضبوط انسان تھے جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے تھے، مگر ان کی بیماری اور کمزوری نے انہیں بے بس کر دیا۔ میں سوچتی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو ہماری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ ان دکانوں کے کرائے سے اخراجات تو چلتے، مگر یہ پیسے ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ ہم نے ارد گرد کے لوگوں سے مدد کی امید بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ دنیا کے اصول یہی ہیں، ضرورت مند کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک کٹھن سفر کی مانند تھی، جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود میری اماں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ الفاظ میرے دل میں ہمیشہ گونجتے، مجھے یقین دلاتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ہماری زندگی بھی ضرور بدلے گی۔ میں اور میرا بھائی ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہماری زندگی معمولی ضرور تھی، مگر ہماری اماں کی محبت نے ہر کمی کو بھر دیا تھا۔ وہ ہم سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، ان کے لیے ہمارا ہر چھوٹا بڑا کام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ وہ ہمارے لباس، کھانے، تعلیم کا خاص خیال رکھتی۔ اماں کا اصول تھا کہ ہم مل کر کھانا کھاتے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ کبھی اس اصول کو توڑنے نہ دیتی۔ ان کے لیے یہ سب کچھ ہماری زندگی کی خوشیوں کا حصہ تھا۔ میرا بھائی جو کہ اب 22 سالہ ہو چکا تھا، ایک ذمہ دار انسان تھا۔ اسے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا کہ ہماری اماں اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دفتر سے ہمیشہ وقت پر یعنی پورے 8 بجے گھر آ جاتا۔ اماں نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ کسی دکان پر بیٹھے جو ابا کے نام پر تھی، مگر اسے یہ بات منظور نہ تھی۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ دکانیں چلانے سے وہ اپنی تعلیم اور قابلیت کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی لیے اس نے ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت شروع کر دی۔ اگرچہ تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی، مگر ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ محنتی تھا، سمجھدار تھا، اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھاتا۔ اس کی ملازمت اور اماں کی محبت نے ہمیں مضبوط سہارا دیا، مگر پھر بھی ہمارے دل میں ایک خالی پن رہتا جو ابا کی کمی کی یاد دلاتا۔ میں نے بھی اب میٹرک کر لیا تھا اور میرا ارادہ تھا میں آگے تعلیم حاصل کروں۔ میرے دل میں خواب تھے، خواہشیں تھیں کہ میں اپنی پڑھائی پوری کروں، کچھ بن سکوں، مگر ان دنوں میری اماں کچھ زیادہ ہی اداس رہنے لگی۔ ان کا چہرہ جو کبھی ہماری ہنسی کے ساتھ چمکتا تھا، اب تھکاوٹ زدہ رہنے لگا۔ وہ اکثر گہری سوچ میں ڈوبی رہتی، طبیعت بھی ڈاؤن رہتی۔ اماں نے 2 بار چکر کھا کر گرنے کی شکایت بھی کی۔ ان کے اچانک واقعات نے ہمیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ بھائی نے کئی بار کہا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، مگر وہ ٹال دیا کرتی کہ مجھے کچھ نہیں، بس معمولی سے چکر تھے۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ اماں کے اندر کی تھکاوٹ اور دکھ انہیں روز بروز لاغر کر رہے ہیں۔ میں نے اماں کی حالت کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ فی الحال اپنی تعلیم کو ایک طرف رکھوں۔ میرے لیے اماں کی صحت، سکون سب سے زیادہ اہم تھا۔ اسی لیے میں نے زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، ان کی خدمت کرنا میرا معمول بن گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ یہ محسوس کریں ہم ان کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ اماں کا دکھ ہمارے ابا کی زندگی کی کمی کی مشکلات اور مسلسل محنت کا نتیجہ تھا۔ اماں کی ہمت نے ہمیں ایک چھت تلے جوڑ کر رکھا، مگر اب ان کی یہ حالت مجھے اندر سے توڑ رہی تھی، غمگین کر رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اکثر پرانی باتیں کرتی تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہنسیں یا اپنی پریشانیاں بھول جائیں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ان کی صحت کو سنبھالنا اب میری ذمہ داری ہے۔ میری تعلیم اور میرے خواب بعد میں بھی پورے ہو سکتے ہیں، مگر ماں کی یہ حالت انتظار نہیں کر سکتی۔ پھر ایک روز مجھے اپنی سہیلی کے گھر کسی ضروری کام سے جانا پڑا۔ وہ میری قریبی دوست تھی، ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے اور اسکول سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ ہم دونوں اکثر ایک دوسرے کی ضروریات میں ساتھ کھڑے ہوتے۔ جانے سے پہلے میں نے باقاعدہ اماں سے اجازت لی اور وعدہ کیا کہ جلدی آ جاؤں گی۔ جب وہاں پہنچی تو سہیلی نے اصرار کیا کہ کھانے کے لیے رک جاؤ۔ میں نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، مگر پھر اس کے اصرار پر رکنا پڑا۔ کھانے میں کچھ دیر ہو گئی، میں بار بار گھڑی کو دیکھتی رہی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کھانے کے بعد میں فوراً گھر کے لیے نکل آئی۔
راستے میں یہی خیال آتا رہا کہ اماں کو ضرورت ہوگی، مجھے جلد پہنچنا چاہیے۔ گھر آئی تو جو منظر میرے سامنے تھا اس نے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی میں نے دیکھا بھائی کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں نے جلدی سے بیگ رکھا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں بے ہوشی کے عالم میں بستر پر لیٹی تھی، ان کا چہرہ زرد تھا، وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ بھائی نے آتے ہی مجھے غصے سے دیکھا، اس کی نظریں تو کسی طوفان کی طرح میرے دل پر گریں۔ اس نے ڈاکٹر کو رخصت کیا اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس نے مجھے چلاتے ہوئے کہا، تم کہاں گئی تھی اماں؟ غسل خانے میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تم جانتی بھی ہو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر بھی تم نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا یہی تمہاری ذمہ داری ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ میں اماں سے اجازت لے کر گئی تھی اور میں نے جلد واپسی کا ارادہ کیا تھا، مگر بھائی کی حالت دیکھ کر لگا میری ہر بات بیکار ہے۔ مگر جلد ہی اس کے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ بھائی نے بتایا اماں ایک عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، اسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور وہ اکثر بیمار رہتی تھیں۔ بھائی نے جلد ہی پسند کی شادی کر لی اور گھر کے ماحول میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، مگر میرے دل پر ابھی بھی اماں کے جانے کا غم ہی غالب تھا۔ میں اکثر سہمی کمرے میں رہتی، میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، دنیاوی رونقوں میں من ہی نہ لگتا تھا۔ مجھے اماں کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ ایک دن بھابھی میرے کمرے میں آئی اور کہا، کیوں ہر وقت خود کو کمرے میں بند کیے رہتی ہو؟ میرے ساتھ بیٹھا کرو، کچھ باتیں کیا کرو۔ مجھ سے اب آپ لوگوں کے لیے ہی اس گھر میں آئی ہوں، تم بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ شام کا وقت تھا، میں بھابھی کے ارادوں سے اس وقت بالکل انجان تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر چھت پر آ گئیں اور کہا، میں چائے بنا کر آتی ہوں، ساتھ مل کر پئیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک انجان لڑکا دوسری چھت سے ہماری چھت پر کودا، مگر اچانک بھائی بھی چھت پر آ گیا۔ بھابھی ان کے پیچھے آ گئی مگر ان کے ہاتھ میں چائے نہ تھی۔ تبھی وہ لڑکا بھائی کے آگے آ کر بولا کہ نیلوفر اور میں شادی کرنا چاہتے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے ہم رابطے میں ہیں۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ میں بھائی کو یقین دلانا چاہتی تھی مگر شاید بھابھی نے پہلے ہی یہ سب طے کر رکھا تھا۔ بھائی کے ان الفاظ نے میرے دماغ میں گویا بم پھوڑ دیا۔ نیلوفر، مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، اسی لیے تو تم پورا دن اماں کو اکیلا چھوڑ کر نکل جاتی تھی۔ یقیناً تم اسی سے ملنے جاتی ہوگی۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا، میں کھول اٹھی۔ میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے بھابھی پر گئیں جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مطمئن مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ بھائی کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلیں گے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سرد مہری تھی، جیسے کسی کو گہری چوٹ پہنچا کر انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ میں جو اماں کے جانے کے بعد اندر سے بکھر چکی تھی، اس لمحے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو اپنے آپ گرنے لگے۔ میں نے بھائی کو صفائی دینے کی بھی کوشش کی مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کے چہرے پر میں نے غصہ اور شک کا سایہ دیکھا جو میرے دل کو زخمی کر گیا۔ بھابھی چپ چاپ تماشا دیکھنے والوں میں سے تھی، سو وہ چپ رہی۔ وہ مطمئن تھی جیسے یہ سب ان کے لیے معمولی بات ہو۔ بھائی، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی کسی سے بات تک نہیں کی، میں نے لرزتی آواز میں کہا، مگر وہ میری بات کو نظر انداز کرتے رہے۔ ان کی نظریں مجھ پر نہیں بلکہ اس لڑکے پر تھی جو ابھی بھی چھت کے کونے میں کھڑا تھا اور خوفزدہ نظروں سے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو تم ہو وہ جو میری بہن کو ورغلاتے رہے۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح دل کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے بھابھی کو دیکھا کہ شاید وہ میری طرفداری کر دے، مگر وہ خاموش کھڑی تھی جیسے یہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے۔ بھابھی نے اچانک مداخلت کی اور بھائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ خاموش ہو جائیے، یہ سب آپ کے غصے سے حل نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ عجیب سا تھا، جیسے وہ حقیقت میں میرا دفاع نہیں کر رہی بلکہ معاملے کو مزید بگاڑنے کی کوشش میں ہے۔ بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے زور دے کر کہا، اور مگر میری آواز میں لرزاہٹ تھی جیسے میری باتوں پر کسی کو یقین نہ ہو۔ تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید بھابھی نے اس لڑکے کو یہاں بلوایا تھا تاکہ مجھ پر الزام لگا سکے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی جیسے وہ جیت کا جشن منا رہی ہوں۔ بھائی نے اس لڑکے کو سخت لہجے میں کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ لڑکا فوراً چھت سے دوسری طرف کود گیا، مگر وہ جاتے ہوئے کہہ گیا، نیلوفر، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔
یہ الفاظ سن کر مجھ میں تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ ذہن میں سوال گردش کرنے لگے، یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی یہ بھابھی کا کوئی منصوبہ تھا یا پھر کوئی اور سازش ہو رہی تھی؟ بھابھی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، آؤ نیچے بات کرنی ہے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے ان کا حکم مانا، مگر قدموں میں ہلچل تھی جو ایک بے گناہ کے قدموں میں ہوتی ہے، جسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ نیچے آتے ہی بھائی نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج کے بعد تم چھت پر نہیں جاؤ گی اور اپنی بھابھی کی باتوں پر عمل کرو۔ اگر دوبارہ کوئی مسئلہ ہوا تو تم نتیجے کے لیے تیار رہنا۔ بھائی کی سخت باتیں سن کر مجھے لگا جیسے وہ میری زندگی کا فیصلہ ایک ذمہ داری کے بوجھ کے طور پر کر رہے ہیں، نہ کہ میری خوشی کے لیے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی جھلک ڈھونڈنی چاہی، مگر وہاں صرف غصہ، ذمہ داری کا احساس اور سماج کا خوف تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، زبان پر کوئی بات نہ آ سکی۔ میں نے آخری بار ان کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی میری بات تو سن لیں ایک بار، مگر انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور بھابھی کو حکم دیتے ہوئے کہا، جلدی کرو، میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ نپٹ جائے اور نیلوفر جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ بھابھی فوراً مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ ان کے چہرے پر بناوٹی ہمدردی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ کمرے میں آ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور میرے سامنے بیٹھ کر کہا، تم جانتی ہو میں نے یہ تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، بھابھی یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ اچانک چھت پر کیسے آ گیا؟ اس نے وہ باتیں کیوں کہیں؟ کیا یہ اتفاق تھا؟ بھابھی نے اپنے معصوم بننے کا ڈرامہ جاری رکھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہوا۔ میں تو تمہیں صرف تازہ ہوا کھلانے اور وقت گزارنے اوپر لے گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا، میں کبھی تمہیں چھت پر نہ لے کر جاتی۔ ان کی باتوں میں عجیب تضاد تھا جو صاف نظر آ رہا تھا، مگر میں نے منہ کھولنے کی بجائے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ دل میں مجھے یقین تھا کہ یہ ان کی سازش اور کسی نہ کسی طرح میرے بھائی کو میرے خلاف کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اگلے دن بھابھی نے جو ہی ناشتہ بنایا، فوراً رشتے والی خالہ آ گئی۔ بھائی ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکل چکے تھے۔ بھابھی نے رشتے والی خالہ کے سامنے ناشتہ رکھا۔ وہ مزے مزے سے پراٹھے کھانے لگی۔ ان کے ہاتھ میں ایک البم تھا جس میں بے شمار لڑکوں کی تصویریں تھیں۔ بھابھی نے ایک اداکاری سے بھرپور ہمدردانہ لہجے میں کہا، دیکھو نیلوفر، یہ سب میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ زمانہ تھو تھو کرے گا تیرے بھائی کے اوپر۔ تو جانتی ہے اپنے بھائی کی عادت کو، ان کا غصہ برداشت کرنا کتنا مشکل ہے۔ انہوں نے میرے سامنے تصویریں رکھی، میں نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے تصویروں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو لڑکا بہت اچھا ہے، سرکاری کام کرتا ہے، خاندان بھی شریف ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور کہا، ابھی میں اماں کے غم سے باہر نہیں نکلی، آپ لوگوں کو یہ سب کرنے کی جلدی کیا ہے؟ انہوں نے مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا، میں جانتی ہوں کہ اماں کے جانے کا غم تمہارے دل سے کبھی نہیں نکلے گا، مگر یہی دنیا داری ہے، زندگی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ان کے الفاظ گویا میرے دل پر مزید بوجھ ڈال رہے تھے۔ بھائی کی طرف سے کوئی ہمدردی کی امید نہ تھی، بھابھی اپنی چالاکیوں میں لگی تھی۔ انہوں نے آخر میں تصویروں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اب زیادہ نہ سوچو، بھائی نے کہا ہے جلدی فیصلہ کرو تو ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں تم جلدی سے ایک اچھے گھر کی ہو جاؤ تاکہ یہ باتیں ختم ہو جائیں۔ کل کو اگر یہ بات خدا نہ خواستہ محلے داری میں پھیل گئی تو کون بیاہنے آئے گا تمہیں؟ سب بد کردار سمجھیں گے نا، اور سب کہیں گے اماں شاید بیاہ دیتی اسی لیے اپنی بیٹی کے، اماں اس کی بیوہ تھی سو اپنی بیٹی کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال سکی، خواہ مخواہ ان مرحوم کا نام خراب کرو گی، بہتری اسی میں ہے جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ میرے جذبات اور خواہشات، میرا غم ان کے لیے معنی نہیں رکھتے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ میں جو پہلے ہی اماں کے گزرنے کے صدمے سے ٹوٹ چکی تھی، اب ایک اور امتحان کے لیے تیار ہونے جا رہی تھی۔ دل میں امید تھی کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے جو مجھے اس زبردستی کی قید سے آزاد کر دے، اور پھر وہ رات جو ہر لڑکی کے لیے خواب جیسی ہوتی ہے، وہی میری زندگی کے لیے بھیانک حقیقت بن کر سامنے آئی۔ دلہن کے لال لباس میں ملبوس تھی، مگر دل اندر سے بالکل ویران تھا۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا، میری ساس اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ اور مایوسی کا ملا جلا اظہار تھا۔ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔
دل میں سوچتے ہوئے کہ شاید وہ مجھے نصیحت کرنے آئی ہیں، جیسا کہ نئی دلہنوں کو اکثر سکھایا جاتا ہے، مگر ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ میرے خوابوں کو مزید توڑنے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ سن لو، تمہاری بھابھی نے وعدہ کیا تھا تمہارے ابا کی 2 دکانیں میرے بیٹے کے نام کریں گے، اور اسی بنا پر ہم نے یہ رشتہ قبول کیا، مگر عین نکاح کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری شادی محض لین دین کا معاہدہ تھی۔ میری سانس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اب تمہیں اس وعدے کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں ان کی باتوں کو سمجھنا چاہتی تھی، مگر ہر لفظ دل کو چھلنی کیے جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے صرف میرا سودا ہوا ہے، جس کی قیمت اب میں مستقبل کی زندگی سے چکانے والی ہوں۔ میری زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ میں خاموشی سے ان کی باتوں کے تیر سہتی رہی، جیسے کوئی بے جان گڑیا ہے جسے ہر جانب سے دھتکارا جا رہا ہے۔ انہوں نے میرے بازو سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے کہا، یہ بات کان کھول کر سن لو لڑکی، اگر تمہارے بھائی نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو میں تمہیں یہاں جینے نہیں دوں گی۔ میں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جہنم بنا دوں گی۔ میری ساس کے چہرے پر انتقام کی لکیریں واضح تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کھینچتے ہوئے چھت کے تاریک کمرے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ میرا دل تو سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں ان سے التجا کرتی رہی، ایسا نہ کریں، اس معاملے میں میری کوئی غلطی نہیں، مگر وہ عورت میری کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کمرے میں لے جا کر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ انتہائی تاریک چھوٹی سی جگہ تھی اور کچھ ٹوٹا پھوٹا آکاش کبار پڑا تھا۔ دیواروں پر سیلن نمی، چھت سے لٹکتے ہوئے لمبے گز گز کے مکڑی کے جالے جو کہ کمرے کی بدصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں سوچنے لگی، کیا یہ میری زندگی کا آغاز ہے؟ کیا یہ وہ گھر ہے جہاں سے میرا جنازہ اٹھے گا؟ جیسا کہ بھابھی نے کہا تھا کہ اب پلٹ کر پیچھے نہ دیکھنا، یہاں تمہیں اب کچھ نہیں ملے گا۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوئی میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ دل میں یہ سوال آ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیوں مجھے ایک ایسے سودے کا حصہ بنایا گیا جو میرے علم میں نہیں تھا؟ میں اپنے والدین کی محبت، ان کے دکھ اور اپنی اماں کی کمی کو شدت سے محسوس کرنے لگی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہاں سے میری زندگی مزید مشکلات میں گھر جائے گی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کروں گی۔ رات بھر میں اسی کمرے میں بیٹھی اپنے آنسو صاف کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ شاید اللہ کوئی راستہ نکالے، مگر دل ہی دل میں یہ بات بھی سمجھ رہی تھی کہ میری جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ ابھی تک میں اسی لباس میں تھی جو کہ میں نے کل سے پہن رکھا تھا۔ سردی، تھکن کے مارے جسم بے جان ہوا جا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ نے میری سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ ایک نوعمر لڑکی دروازے پر کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں نہ ہمدردی تھی نہ ہی اپنائیت۔ اس نے خاصے روکھے پھیکے لہجے میں کہا، بھابھی اٹھو، اماں بلا رہی ہیں۔ میں فوراً اٹھی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب اس ٹورنما کمرے سے نکلی تو مجھے محسوس ہوا میری حالت دیکھ کر گھر والے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا، مگر میں کچھ بول نہ سکی۔ میرا شوہر جو چائے کا کپ ہاتھوں میں پکڑے نظریں جھکائے چائے کو گھور رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی الجھن ہو۔ چائے پینے کے بعد اس نے کپ میز پر رکھا، اپنی ماں کو خدا حافظ کہا اور نکل گیا، جیسے اسے کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات میرے دل کو چیر گئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا کہ میں ان کے پاس آؤں۔ ان کے چہرے پر غرور اور طنزیہ تاثرات تھے۔ انہوں نے نہایت سخت لہجے میں کہا، جلدی سے برتن سمیٹو، جا کر دھو کر کچن میں رکھو، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کرو، جھاڑو پوچھا لگا کر اچھے سے چمکاؤ، سمجھ گئی؟ ان کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے، مگر میں نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلایا۔ جو ہی میں کچن کی طرف بڑھنے لگی، وہی لڑکی جو صبح مجھے جگانے آئی تھی میرے قریب آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، بھابھی پہلے یہ لہنگا تو بدل لو، کہیں صفائی کرتے کرتے پھٹ نہ جائے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پرانا انتہائی بوسیدہ لباس تھما دیا اور مجھے کمرے میں دھکیلا۔ کمرے میں آ کر میں نے لباس دیکھا تو دل مزید بجھ گیا۔ یہ شادی کے دن پہنے گئے لباس سے زمین و آسمان کے فرق میں تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پہنا اور واپس کام کرنے لگی۔ گھر کے ہر کونے میں مٹی، کچرے اور بے ترتیبی کا ڈھیر تھا۔
جھاڑو لگاتے ہوئے کمر درد سے دوہری ہوئی جا رہی تھی، مگر دل پر پتھر رکھے میں یہ کام کرتی رہی۔ آنسو گالوں پر لڑکنے لگے تھے، مگر میں کسی کو اپنی کمزوری دکھانے کی ہمت نہ کی۔ یہاں میرا تھا ہی کون اپنا جو میری مدد کو آتا۔ میں خاموشی سے ہر کام نپٹانے لگی۔ ابھی میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ میری ساس ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں میرا سوٹ کیس تھا جو میری چند قیمتی یادوں کا آخری سہارا تھا۔ انہوں نے اس سوٹ کیس کو اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ میں حیرانی سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ انہوں نے چھت کے تاریک کمرے میں جا کر میرا سامان رکھا اور نیچے آ کر طنز میں کہا، اب وہ کمرہ تمہارا ہے، نیچے رہنے کے خواب نہ دیکھنا۔ بڑی آئی تھی تم اس گھر کی بہو بننے۔ میری زبان تو جیسے جم گئی، میں ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ چھت کے اس اندھیرے کمرے کی تصویر میرے ذہن میں واضح ہونے لگی، جہاں رات کے اندھیرے میں خوف اور تنہائی میری منتظر تھی۔ پوری صبح صفائی کرتے، جھاڑو لگاتے، برتن مانجتے گزر گئی۔ ہر پل مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آیا میری زندگی ہمیشہ ہی ایسی گزرے گی، یا کوئی تو راستہ ہوگا جو کوئی روشنی کی کرن لے کر آئے گا۔ مگر ان سوالوں کا جواب شاید میرے نصیب کے صفحات پر لکھا ہوا تھا، جسے ابھی تک میں دیکھ نہ پائی تھی۔ تمام لوگ نیچے دوپہر کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ برتنوں کی آوازیں، کہیں باتوں کا شور صاف آ رہا تھا، مگر ان خوشیوں کے شور میں کسی نے یہ نہ سوچا کہ میں نے صبح سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ میرے اندر عجیب بے بسی کا احساس تھا۔ واضح ہوا کہ اس گھر میں میری موجودگی کسی کے لیے اہم نہیں۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی۔ چھت پر آ کر ادھر ادھر دیکھا، سارا فرش گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ ہوا میں مٹی کی بو تھی۔ چھت کے کونے میں کچرے کا ڈھیر تھا۔ یہ دیکھ کر دل مزید بجھ گیا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہی جگہ میرا مستقل ٹھکانہ ہے، مجھے اس کو اپنے لیے بہتر بنانا ہوگا۔ جھاڑو اٹھایا اور صفائی کرنے لگی۔ جھاڑو لگاتے لگاتے آنکھوں کے سامنے زندگی کی پرانی یادیں کسی ماضی کی فلم کی طرح گھومنے لگیں۔ اماں کی گود، بھائی کا ہنستا چہرہ اور گھر کی وہ رونقیں جو کبھی میرے نصیب کا حصہ تھیں، اب خواب کی مانند محسوس ہو رہی تھی، جو کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ صفائی کے دوران میری نظریں اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر گئیں۔ میں نے ہمت جمع کر کے کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی ایک بوسیدہ مہک نے میرا استقبال کیا۔ کمرہ تاریک اور خاصا گھٹن سے بھرا تھا، مگر یہی جگہ اب میری دنیا بننے والی تھی۔ میں نے جھاڑو کپڑے سے کمرے کی صفائی شروع کی، سوٹ کیس کو کونے میں رکھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ کمرہ تو میری زندگی کا آئینہ ہے۔ تاریک، خاموشی اور اجنبی صفائی کے بعد میں نے نیچے سے پانی کی بالٹی بھر کر لائی اور فرش کو رگڑ رگڑ کر دھونا شروع کیا۔ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ میرا دل اور جسم مزید تھکن محسوس کر رہا تھا۔ یہ تھکن جسمانی کم جذباتی زیادہ تھی۔ میرا دل بے بسی اور غم کے بوجھ تلے دب رہا تھا، مگر پھر بھی خود کو مصروف رکھا تاکہ ان خیالوں سے بچا جا سکے۔ کچھ وقت بعد میری ساس اوپر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں پرانا برتن تھا جس میں 2 سوکھی باسی روٹی تھی، شاید یہ ان کے رات کے کھانے سے بچ گئی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے رکھا اور سخت لہجے میں کہا، یہ لو تمہارا کھانا۔ وہ نیچے چلی گئیں۔ وہ باسی روٹیاں میری زندگی کی حقیقت کو آئینہ دکھا رہی تھیں۔ میں نے سوچا، کیا یہ میرا مقدر ہے؟ کیا پوری زندگی ایسے کاٹنی ہوگی؟ اسی کشمکش میں تھی، اچانک مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے نظر اٹھائی تو میرے سامنے 2 بچے کھڑے تھے۔ دونوں بڑے معصوم لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی، گول، چمکدار۔ ان کے چہروں پر عجیب سی کشش تھی۔ وہ چھت کے کونے سے نکل کر میرے قریب آ گئے تھے اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ شاید پڑوسیوں کے بچے ہیں اور کھیلتے ہوئے یہاں آ گئے، یا ہو سکتا ہے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں، مگر اتنے چھوٹے بچے کیسے آ سکتے ہیں یہاں؟ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ کئی دن بعد میرے چہرے پر آئی تھی۔ میں نے کہا، کھانا کھاؤ گے؟ تو انہوں نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر یہ روٹیاں تو باسی ہیں، چبانا مشکل ہوگا۔ میری بات سن کر دونوں ہنسے۔ ان کی ہنسی میں بھی معصومیت تھی کہ میرا دل مزید نرم ہو گیا۔ میں نے وہ باسی روٹیاں آدھی آدھی کر کے دونوں کو تھما دیں اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ ان کی معصوم خوشی کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔
مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ باسی روٹی کھاتے ہوئے بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے میرے غم کو سمجھ رہے ہوں۔ جب وہ کھانے میں مصروف تھے، میں تھکن کے مارے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ خواب اور حقیقت کے درمیان مجھے لگا جیسے وہ دونوں بچے سرگوشی کر رہے ہیں۔ ان کی آوازیں مدھم ضرور تھیں مگر ان میں عجیب سا سکون تھا۔ شاید یہ بچے میرے تنہائی کے لمحوں میں قدرت کا انمول تحفہ تھے، مگر ان کی موجودگی کے پیچھے ایک راز تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سامنے ایک بڑی سی چمچماتی ہوئی تھال دیکھی جس میں مختلف اقسام کا کھانا سلیقے سے لگا ہوا تھا۔ یہ معمولی کھانا ہرگز نہ تھا۔ ہر گوشے سے نئی خوشبو اور ذائقہ اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ ایک طرف گوشت کی خوشبو، دوسری طرف سبزی، کہیں دال، کہیں بریانی کی مہک تو کہیں میٹھے چاولوں کی مٹھاس۔ درمیان میں دہی یا رائتے کا ایک بڑا سا پیالہ بھی موجود تھا جو لبالب بھرا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اس منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمام اتنا غیر معمولی اور ناقابل یقین تھا کہ میری آنکھوں کو اپنے سامنے موجود حقیقت کو قبول کرنے میں خاصا وقت لگا۔ میرے ذہن میں کئی سوال گردش کرنے لگے۔ یہ کھانا کون لایا؟ آخر یہ سب میرے لیے کیوں رکھا گیا؟ یہ کھانے کا برتن بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ چمکدار اور اتنا خوبصورت برتن میں نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ چمک اتنی تھی کہ روشنی اس پر پڑ کر آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ میں ایک لمحے کو تو سہم گئی، شاید یہ کوئی خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ مگر پھر بھوک نے میرے وجود پر قابو پا لیا اور میں نے سوچنا چھوڑا، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی پہلا نوالا لیا اس کا ذائقہ میرے گمان سے کہیں زیادہ ذائقے دار تھا۔ گوشت اتنا نرم کہ زبان پر رکھتے ہی گھل گیا۔ بریانی کی خوشبو نے دل مو لیا اور میٹھے چاولوں کی مٹھاس نے میری اداسی کو کچھ لمحے کے لیے بالکل بھلا دیا۔ میں مسلسل کھاتی رہی جیسے مدتوں سے بھوکی ہوں۔ ہاتھ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید خوشی کے آنسو تھے یا شاید میرے اندر کا غم اس لمحے پھوٹ پڑا تھا۔ جب کھانے کا آخری نوالا ختم ہوا تو مجھے لگا میرے اندر کسی نے توانائی بھر دی ہے۔ جی چاہا میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھوں مگر فوراً نیچے سے ساس کی آواز گونجی، اوپر کیا کر رہی ہو؟ نیچے آؤ، بہت ہو گیا آرام۔ ان کے غصے بھرے انداز نے میری خوشی کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ میں اٹھ کر نیچے جانے لگی۔ آ کر دیکھا تو یہ سب لوگ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر طرف بھاگ دوڑ اور شور تھا۔ عورتیں سامان سمیٹ رہی تھیں، مرد اپنے کاموں میں لگے تھے، مگر ان کے درمیان ایک عورت تھی جو الگ تھلگ سمٹی ہوئی خاموشی سے اپنے کام میں لگی تھی۔ وہ دوسروں سے مختلف اپنی دنیا میں گم نظر آتی تھی۔ جب سب لوگ گھر سے چلے گئے تو میں اس عورت کے قریب گئی، آہستہ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میری باتیں سن کر اس نے اچانک نظر اٹھائی اور مجھے گھورنے لگی۔ ایسا لگا اس کی آنکھوں میں طوفان چھپا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میرا نام پوچھ کر کیا کرو گی؟ اور کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ مگر یاد رکھنا، خوش تم بھی نہیں رہو گی۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک کپکپاتے لہجے میں کہا، میری زندگی تو خود اجڑ چکی ہے، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میری بات سن کر وہ تلخی سے ہنسنے لگی اور کہا، یہ لوگ ظالم ہیں، تمہیں ان کی حقیقت کا اندازہ بھی نہیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں مگر آج تک میرے نصیب میں اولاد نہیں آئی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی تھی، کہتی تھی تمہارے نصیب کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی رہی کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر لڑکی سے کرواؤں گی جو اس کا مستقبل سنوار دے گی اور اولاد بھی دے گی۔ میں حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ عورت بولتی جا رہی تھی جیسے برسوں کا غبار نکال رہی ہو، اور اب دیکھو میری ساس کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ تم جیسی غریب اور بے سہارا لڑکی کو دیکھ کر ان کی توقعات ختم ہو گئی، مگر اس کا سارا وہ غصہ مجھ پر نکالیں گی۔ تمہیں نہیں پتا یہ لوگ، یہ خاندان کس قدر ظالم اور خود غرض ہیں۔ میں تو یتیم تھی، آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اسی لیے واپس نہ پلٹ سکی۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس چلی جاؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں درد اور تلخی دونوں تھی۔ یہ لوگ بتاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تم تو محض ایک مہرہ تھی اور ایک سودا جو ناکام ہو گیا، مگر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔
بلکہ دل سے خوشی ہے۔ بہت اچھا ہوا میری ساس کے ساتھ۔ میرے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ مجھے لگا میری زندگی ایک جھوٹ کے سہارے کھڑی ہو۔ وہ عورت اپنی بات کہہ کر چلتی بنی، مگر اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میرے دل میں خوف اور بے بسی نے جنم لے لیا اور میں سوچنے لگی، کیا واقعی میں اس قید سے کبھی نکل پاؤں گی؟ شام کا وقت قریب آ رہا تھا۔ دل میں بے چینی عجیب سی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر آئی تو وہ بچے وہاں پھر سے موجود تھے۔ میرے ہاتھوں کو ادھر ادھر سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ میں نیچے بیٹھ گئی اور وہ دونوں بہت پیار سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان دونوں کا نام پوچھا تو بولے ہم جنات ہیں۔ میں مسکرا دی، مجھے لگا یقیناً مذاق کر رہے ہیں، مگر دونوں بولے ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگے، اگر یقین نہیں آتا تو ہم ابھی آپ کو یقین دلا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی دونوں جھٹ سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے یا محض میرا وہم؟ مگر پھر شام ہونے سے پہلے وہ دونوں بچے دوبارہ چھت پر آ گئے۔ اب میرا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ بولے ہم اپنی اماں کو لے آئے ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو واقعی ایک عورت میرے سامنے کھڑی تھی، جو شکل و صورت سے عام انسان جیسی ہی لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا نور اور آنکھوں میں بے پناہ گہرائی تھی۔ وہ عورت جھک کر سلام کرنے لگی اور بولی، بیٹی میرا نام زینب ہے، میں ان بچوں کی اماں ہوں۔ ہم مسلمان جنات میں سے ہیں۔ تمہارے حالات دیکھ کر ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہم برسوں سے اسی چھت پر آباد ہیں، کیونکہ ہمارے شوہر کو قتل کر کے ہمیں قبیلہ بدر کر دیا گیا۔ میں بیوہ ہوئی، میرے بچے یتیم ہو گئے۔ اس گھر میں چونکہ یہاں صفائی نہیں کوئی کرتا تھا، سب کو اپنی اپنی فکر تھی، اسی وجہ سے ہم چھت پر آ کر آباد ہو گئے۔ مگر گھبرانا مت بیٹی، ہم کسی کو اس طرح نظر نہیں آتے۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زینب نے اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت مجبور ہو کر یہاں رہتی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم نے تمہارے دل کی سچائی اور مظلومیت دیکھی ہے، تم ایک اچھی انسان ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہمارے وجود میں اب بھی کوئی طاقتیں موجود ہیں جس سے ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ لوگ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم تمہیں اس عذاب سے نکالیں گے جس میں تمہاری ساس اور شوہر نے قید کر رکھا ہے۔ دونوں ہی ظالم ہیں، انہیں ان کے اعمال کی بدعمالیوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اور ٹھیک اگلے دن زینب نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب میری ساس اور شوہر نیچے تھے، زینب نے اپنے بچوں کے ذریعے ان پر ایسی نظر ڈالی کہ وہ فوراً اچھل گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھا اور وہ مجھ پر ظلم کرنے سے باز آ گئے۔ میرے شوہر نے فوراً مجھے طلاق دے دی، میری ساس نے معافی مانگی اور مجھے آزاد کر دیا۔ زینب نے میری سوتن کی حالت بھی ٹھیک کر دی۔ وہ بیچاری جو برسوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، زینب کی دعاؤں اور اس کی جناتی طاقت کے ذریعے وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر سب گھر والے حیران رہ گئے تھے۔ میرے دل میں زینب کے لیے محبت اور شکر گزاری بڑھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میرے حالات بدلنے لگے۔ ایک دن زینب نے مجھے ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ اس نے کہا، ہم ایک بہت خوبصورت اور ویران علاقے میں تمہارے لیے بڑا بنگلہ اور گاڑی کا انتظام کر چکے ہیں۔ تم وہاں آزاد اور خوشحال زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا، مگر میں نے تو خواب میں بھی کبھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی نئی زندگی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کروں گی۔ میں نے ایک یتیم خانہ کھولا جہاں نہ صرف انسانوں کے بچے بلکہ جنات کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ وہ سب میرے دل کے انتہائی قریب ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی ان معصوم بچوں کے ساتھ گزارنی شروع کی۔ میرے بنگلے میں زندگی خوشگوار ہو گئی۔ ہر طرف ان معصوم جانوں کی ہنسی قہقہے گونجنے لگے۔ زینب اور اس کے دونوں بچے بھی اکثر مجھ سے ملنے آتے تھے اور میں سوچتی کہ دیکھو قدرت نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ مگر اب تو میں جس حال میں ہوں بے حد خوش ہوں۔ جنات اور انسانوں کی انوکھی کہانی میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ مگر کچھ عرصے بعد میرے بھائی اور بھابھی نے مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور میں نے بھی قسمت کا کھیل سمجھتے ہوئے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔